سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا جد الحسن والحسين بالقاسم مصطفى محمد وعلى يعصب الدين غر المحجلين إمام المتقين وقاتل المشركين مولانا أمير المؤمنين غالب كل غالب مطلوب لكل طالب نعني المراد منه علي بن أبي طالب وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم وهيبتهم وسخاوتهم وكرامتهم وشجاعتهم وعزمتهم وعصمتهم وطهارتهم وكرامتهم وشرافتهم وخلافتهم وبسايتهم وإمامتهم وبلايتهم ومصيبتهم وعطشهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق بالحق وأصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم صلوات ارشاد حضرات گرامی قدر موالیان حیدر کرار ماتمداران سید الشہداء غمگساران غریب کربلا مستحقین جنت یعنی دعائے سیدہ سلام اللہ علیہا، آپ حضرات کی بابرکت سماعتوں کے حوالے ایک مرحومہ کے اصالِ ثواب کی مجلس ہے، چند باتیں پیش خدمت ہیں۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں ایک بہت ہی مختصر سا بہت ہی چھوٹا سا سورہ نازل کرتا ہے کہ جسے ہم اور آپ سورہ کوثر کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ بظاہر وہ سورہ بہت مختصر سا ہے، بہت مختصر سے الفاظ ہیں، 3 آیتیں ہیں، لیکن معانی و مفاہیم کا ٹھاٹے مارتا ہوا دریا ہے۔ جتنا بھی اس پر غور کیا جائے، جتنی بھی فکر کی جائے تو کم ہے، اور ہر مرتبہ غور کرنے والے کے لیے ہے کہ جب وہ غور کرے گا تو ہر مرتبہ نئے مفاہیم و مطالب اس کے ذہن عالی میں ضرور آئیں گے اور گھر کر جائیں گے۔ حضرات گرامی قدر، سورہ کوثر کے شان نزول کے حوالے سے کہ وہ کب نازل ہوا اور کیوں نازل ہوا، آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی تحریر کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور سرور کائنات اگر آپ لوگ مناسب جانیں تو قریب تر ہو جائیں تو بہتر رہے گا۔ آپ لوگ بھی اگر تشریف لے آئیں تو بہتر ہوگا۔ نوجوان جو ہوتے ہیں وہ قوم کی کمر ہوتے ہیں، اگر قوم کی کمر ہی دیوار سے لگ جائے تو پھر اس قوم کا کیا ہوگا؟ توجہ طلب بات ہے۔ اس لیے جو بزرگ ہیں ان سے میں نہیں کہتا کہ وہ، لیکن کم سے کم نوجوانوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اپنی کمر کو ابھی سے خمیدہ نہ کریں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی تحریر کرتے ہیں کہ ایک دن حضور سرور کائنات اپنے بیت الشرف سے برآمد ہوئے اور خانہ کعبہ کی طرف چلے۔ صحن خانہ کعبہ میں جیسے ہی پہنچے تو وہاں پر
ایک مشرکین مکہ کا سردار جسے عاص بن وائل کہتے ہیں، وہ آیا حضور کے پاس صحن خانہ کعبہ میں، اور اس نے آ کے حضور سے کچھ باتیں کی۔ باتیں کی، اب وہ کیا باتیں ہوئیں وہ تاریخ نے نہیں لکھی، نہ راوی نے بیان کی نہ مورخ نے تحریر کی کہ ان دونوں کے بیچ، حضور کے اور عاص بن وائل جو مشرکین مکہ کا سردار تھا، ان کے بیچ کیا گفتگو ہوئی۔ بہرحال اتنا تحریر کیا کہ گفتگو ہوئی، اور پھر اس نے اپنی راہ لی اور حضور خانہ کعبہ کی طرف رواں دواں ہوئے۔ جیسے ہی وہ اپنے حوالیوں موالیوں کے درمیان پہنچا تو انہوں نے پوچھا کس سے بات کر رہے تھے، کون تھا یہ مرد؟ تو اس نے طنز بھرے لہجے میں کہا ایک برد ابتر سے بات کر رہا تھا، ایک اس شخص سے بات کر رہا تھا جو بلا عقب ہے، جس کی اولاد نہیں ہونی نہ کسا۔ یہ آواز حضور کی سماعت سے ٹکرائی۔ جیسے ہی حضور کی سماعت سے یہ آواز ٹکرائی، حضور رنجیدہ ہوئے، کبیدہ خاطر ہوئے، ملول ہوئے، اور وہ ملول دل لیے ہوئے خانہ کعبہ سے رخصت ہوئے اور پھر بیت الشرف میں وارد ہوئے۔ جیسے ہی بیت الشرف میں وارد ہوئے، ہمیشہ دیکھا کرتی تھی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کہ یہ چہرہ وہ ہے جو ہمیشہ گلاب کی طرح کھلا رہتا تھا، ہمیشہ گلاب کی طرح کھلا رہتا تھا، تجلی نور اس سے ساطع ہوتی تھی، ہمیشہ نور اس کے چہرے سے ظاہر ہوتا تھا۔ آج کیا ہوا کہ آج چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے، چہرہ متغیر ہے، بات کیا ہے؟ رنجیدگی کے آثار نمودار ہیں۔ فوراً بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا آئیں اور آنے کے بعد کہتی ہیں اے میرے والی و وارث، اے میرے سرتاج، اے سید کائنات، کیا بات ہے؟ چہرے کا رنگ بدلا ہوا کیوں ہے؟ رنجیدگی کے آثار نمودار ہیں، کیا بات ہے؟ کسی نے گزند پہنچائی، کسی نے تکلیف پہنچائی، کسی نے نقصان پہنچایا؟ پوچھ کون رہا ہے؟ خدیجۃ الکبریٰ۔ سوال کس سے ہو رہا ہے؟ رحمت للعالمین سے۔ توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی قدر، جیسے ہی جناب خدیجہ نے سوال کیا تو سرکار نے ارشاد فرمایا خدیجہ نہ پوچھو، نہ سوال کرو، میں رنجیدہ ہوں، تم بھی رنجیدہ ہو جاؤ گی، کیونکہ بات ہی کچھ ایسی ہے۔ تو جناب خدیجہ کہتی ہیں وہ زوجہ ہی کیا جو اپنے شوہر کے غم کو غلط نہ کر سکے۔ توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی قدر، وہ زوجہ ہی کیا جو اپنے شوہر کے غم کو غلط نہ کر سکے۔ میں آپ کی شریک حیات ہوں، میں صرف اس گھر میں رہنے نہیں آئی ہوں، میں آپ کی ہر طرح سے مدد کے لیے آئی ہوں، ہر اعتبار سے۔ آپ مجھے بتائیں تو، آپ بیان تو فرمائیں کیا وجہ ہے، یہ رنجیدگی کے آثار کیوں ہیں؟ آپ ملول کیوں ہیں؟ چہرہ کا رنگ بدلا ہوا کیوں ہے؟ حضور سرور کائنات نے جب دیکھا کہ خدیجہ کا اصرار بڑھا تو حضور گویا ہوئے کہ بات ایسے ہے کہ میں خانہ کعبہ گیا تھا، حجر اسود کا بوسہ لینے گیا تھا کہ ناگاہ صحن خانہ کعبہ میں عاص بن وائل آ گیا اور اس نے مجھ سے کچھ باتیں کی، اور پھر جب وہ اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا تو اس نے میرے اوپر ایک طعنہ کسا کہ میں مرد ابتر سے بات کر رہا تھا۔ یہ ایک طعنہ ہے عرب کا کہ میں مرد ابتر سے بات کر رہا تھا، ایک دمبریدہ سے بات کر رہا تھا، ایک بلا عقب سے بات کر رہا تھا، اس سے بات کر رہا تھا جس کی اولاد نہیں ہے، جس کے مقصد کو آگے بڑھانے والا کوئی نہیں، جس کا کوئی وارث نہیں، جس سے کوئی میراث لینے والا نہیں۔ تو پتہ یہ چلا میراث سے انکار کرنے والا مشرک ہوتا ہے۔ اب چاہے وہ رسول کی حیات میں انکار کرے یا رسول کی آنکھ بند ہو جانے کے بعد دربار میں سیدہ اگر میراث مانگنے آئے اور وہ یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں، تو سمجھ جانا چاہیے کہ ذہن و دل ابھی بھی مشرک ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ذہن و دل ابھی بھی مشرک ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ لبادہ اسلامی ہے،
لبادے سے کچھ نہیں ہوتا، لباس سے کچھ نہیں ہوتا، دل مائل ہونا چاہیے، ذہن قبول کرے، تب انسان مسلمان ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جب یہ سنا بی بی خدیجہ نے تو اس رسول کی پشت پہ ہاتھ رکھا کہ جو ساری کائنات کا پشت پناہ تھا، جو ساری کائنات کے لیے پشت پناہ بن کے آیا، اس رسول کی پشت پہ ہاتھ رکھا اور خدیجہ نے کہا کبیدہ خاطر نہ ہو، رنجیدہ نہ ہو، دل کو ملول نہ کریں، بہت جلد پروردگار عالم ہمیں اولاد عطا کرے گا، اولاد کی نعمت و رحمت سے نوازے گا، اور وہ ایسی اولاد ہوگی کہ تا قیام قیامت تک وہ ختم نہ ہو سکے گی۔ اس طرح سے اولاد پروردگار عالم عطا کرے گا، اور ان تانا زنوں کے منہ پر ایک تماچا ہوگا۔ بس یہ الفاظ بی بی خدیجہ کے زبان سے ادا ہوئے، رسول کو ڈھارس ملی۔ جو رسول کی ڈھارس بنے اسے خدیجہ کہتے ہیں، جو رسول کی ڈھارس بنے اسے خدیجۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ بس یہ الفاظ باب اجابت سے ٹکرائے، پروردگار عالم نے فوراً جبرائیل سے کہا جاؤ جبرائیل، اور جا کر کے رسول کو مجدہ سنا دو، اور صرف مجدہ نہ سنانا، تحفہ درود و سلام لے کر جاؤ، اور اس کے بعد یہ 3 آیتیں لو اور یہ لے جا کر کے حضور کے حوالے کر دینا۔ جبرائیل چلے، تحفہ درود و سلام پیش کیا رسول کی بارگاہ میں، اور اس کے بعد جبرائیل کہتے ہیں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ تحفہ ان 3 آیتوں کی شکل ایک تحفہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ کہا وہ کیا ہے؟ تو ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی۔ اے رسول، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، فصل لربک وانحر۔ پس اب آپ جب ہم نے عطا کر دیا ہے کوثر، تو اب آپ جو ہے وہ فصل لربک وانحر، تو پس آپ نماز پڑھیے اور اپنے رب کے لیے قربانی دیجیے، نحر کیجیے۔ انا شانئک هو الابتر، تانا دیا گیا تھا نا رسول کو ابتریت کا، کہ انا شانئک هو الابتر، آپ کا دشمن ہی ابتر ہے، آپ کا دشمن ہی بے اولاد ہوگا، اسی کی اولاد نہیں ہونی، اسی کی نسل آگے نہیں بڑھنی جو آپ کا دشمن ہے۔ عزیزان گرامی قدر، 3 آیتیں ہیں اس میں، اور اس کے ساتھ ساتھ پروردگار عالم نے یہ بھی کہہ دیا کہ ان تینوں آیتوں کو خانہ کعبہ کی، جہاں آپ کو ابتریت کا تانا دیا گیا ہے نا، اسی خانہ کعبہ کی دیوار پہ جا کے اسے آویزاں کر دیں۔ ان 3 آیتوں کو جہاں بڑے بڑے قصیدے لٹکے ہوئے تھے، بڑے بڑے قصیدے لٹکے ہوئے تھے، وہیں 3 آیتوں کو جا کر آویزاں کر دیں۔ حضور سرور کائنات نے کہا ان بڑے بڑے قصیدوں میں 3 آیتوں کو، کہا ہاں انہی 3 آیتوں کو یہ سب کے منہ بند کر دے گا، یہ سب کے منہ بند کر دے گا۔ تانے کیا کیا ہیں رسول پر؟ ابتریت کا تانا ہے، پہلا تانا ابتریت کا تانا ہے، دوسرا تانا کہ یہ آیتیں اپنی طرف سے بناتے ہیں، اللہ کی طرف سے وحی نازل نہیں ہوتی، یہ خود بنا بنا کے سناتے ہیں، بنا کے سناتے ہیں، اپنی طرف سے گڑھتے ہیں۔ یہ بھی رسول پر ایک الزام ہے اور ایک ابتریت۔ اب دیکھیے یہ سورہ، ابھی جناب سیدہ دنیا میں تشریف نہیں لائی، ابھی صرف مجدہ سنایا گیا ہے۔ سورہ کوثر کی 3 آیتوں کو آویزہ کرنے کا حکم ہوا، حضور سرور کائنات سپیدی صبح نمودار ہو رہی ہے، حضور بیت الشرف سے برآمد ہوئے، خانہ کعبہ کی دیوار پر جا کر ان 3 آیتوں کو آویزاں کر دیا۔ بس 3 آیتوں کو آویزاں کر کے حضور سرور کائنات واپس تشریف لے آئے۔ واپس آنا تھا
کہ بیت الشرف میں بیٹھے ہوئے ہیں، جناب خدیجہ سے کہتے ہیں پروردگار عالم نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا، پروردگار عالم نے تمہیں بھی مجدہ سنایا ہے، بہت جلد پروردگار عالم ہمیں کوثر عطا کرنے والا ہے، کوثر کے عطیے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ انہی تینوں آیتوں کو میں خانہ کعبہ کی دیوار پر آویزاں کر کے آیا ہوں۔ بہت توجہ، صبح نمودار ہوئی، صبح نمودار ہوئی، وہ عرب کے شعراء، بڑے بڑے شعراء جنہوں نے بڑے بڑے قصیدے اپنے لٹکائے تھے خانہ کعبہ کی دیوار پر، وہ سب چلے اور انہوں نے کہا دیکھیں جا کے، اب وہاں کا دستور تھا کہ خانہ کعبہ کی دیوار پہ قصیدے لٹکا دیا کرتے تھے، اور دن بھر شعراء آتے، سب کے قصیدوں کو دیکھتے اور تعریف کرتے، جس کا سب سے اچھا قصیدہ ہوتا اس کی سب سے زیادہ تعریف کی جاتی، جس کا سب سے اچھا قصیدہ ہوتا اس کی سب سے زیادہ تعریف کی جاتی۔ بس اب جو آئے شعراء تو انہوں نے دیکھا بڑے بڑے لمبے لمبے قصیدے لٹکے ہوئے ہیں، انہی قصیدوں میں تین مصرے بھی ایک جگہ پر آویزاں ہیں۔ اب سب کی نگاہیں ان تین مصروں کی طرف۔ دیکھیے جب کچھ الگ سے ہوتا ہے نا تو سب کی نگاہیں ادھر جاتی ہیں، جہاں اتنے بڑے بڑے قصیدے وہاں مختصر سے تین مصرے، سب کی نگاہیں ان تین مصروں پر، سب کے لمبے لمبے قصیدے چھوڑ دیے گئے، تین مصروں کی طرف سب متوجہ ہیں۔ جو شاعر آتا ہے صرف اسی کو دیکھتا ہے، یہ کس نے لکھا، یہ کس نے لکھا، نہ لکھنے والے کا نام موجود ہے، نہ لگانے والے کو کسی نے دیکھا ہے۔ اب سب پریشان، یہ تین مصرے کون آویزہ کر کے چلا گیا، یہ کون تھا، یہ کس نے لکھے ہیں؟ اچھا شاعری کا قانون جو ہے وہ یا تو رباعی ہوتا ہے، مصرے چار مصرے یا مخمس یا مسدس یا بیت، دو دو مصرے کا، لیکن یہ مثلث کا کوئی قانون نہیں ہے۔ تین مصرے کی کوئی شاعری، صنف شاعری تین مصرے میں نہیں ہے کوئی، لیکن پروردگار کا حکم ہے، اس لیے رسول نے جا کے آویزاں کر دیے۔ اب انہوں نے دیکھا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ کون سی صنف ہے؟ یہ تو نئی صنف ہے، اس سے تو ہم آشنا ہی نہیں، اسے تو ہم نے دیکھا ہی نہیں، اس پر تو ہم نے غور ہی نہیں کیا۔ آخر ماجرا کیا ہے؟ یہ مصرے لکھے کس نے ہیں؟ اس کا خالق کون ہے؟ کون لکھنے والا ہے؟ تمام شعراء سر سے سر جوڑ کے بیٹھے اور انہوں نے فیصلہ کیا۔ جو ان کا سب سے بڑا سردار تھا وہ اٹھا، اس نے جیب سے قلم نکالا اور نکالنے کے بعد ان تین مصروں کے نیچے چوتھا مصرع لکھا، ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ آج تک رسول کو تانے دے رہے تھے، اپنی طرف سے آیتیں بنا بنا کے پیش کرتے ہیں، یہ آیتیں گڑھا کرتے ہیں، کوئی اللہ کا کلام نہیں آتا، کوئی وحی نازل نہیں ہوتی، کوئی فرشتہ نہیں آتا، لیکن سورہ کوثر نے نازل ہو کے ان تانا دینے والوں نے، ان الزام لگانے والوں سے خود لکھوا لیا کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ تو ایک بات تو سمجھ میں آئی، مشرکین مکہ کی نظروں میں یا تو رسول اللہ بشر نہیں تھے، یا تو رسول اللہ بشر نہیں تھے، یا پھر وہ قرآن کی حقانیت کا اعلان کر رہے تھے۔ دو ہی صورتیں ہیں، تیسری کوئی کیفیت نہیں ہے۔ کم سے کم مسلمانوں کو مشرکین مکہ والا ہی عقیدہ رکھ لینا چاہیے کہ وہ رسول کو اپنے جیسا بشر نہیں مان رہے تھے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ بارے دیگر صلوات ارشاد فرمائیں۔ کہ ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ سورہ کوثر نے آ کے قرآن کی حقانیت کا اعلان کروا لیا۔ مشرکین مکہ سے جو روز و شب کہہ رہے تھے کہ یہ بنا بنا کے سناتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بشر کا کلام نہیں ہے، یہ کلام الہی ہے۔ بشر کے اندر اتنی قوت ہی نہیں کہ ایسا کلام کہہ سکے، یہ اللہ ہی کا کلام ہو سکتا ہے۔ انہوں نے قبول کر لیا۔ اب یہ تو مسئلہ یہاں کا تھا، ادھر بی بی خدیجہ کو مجدہ سنا دیا گیا۔
اچھا، اس میں 3 آیتیں ہیں اور بڑی ہی غور کرنے والی بات ہے. پورا قانون اسلام، قانون شریعت ان 3 مصروں میں سمٹا ہوا ہے. اگر غور کریں تو سب کچھ اس میں موجود ہے. کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ یا تو محبت کی بنا پہ ہوتا ہے یا عداوت کی بنا پر ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ محبت اور عداوت کے علاوہ اگر کچھ رہ جاتا ہے تو وہ بھکتی رہ جاتی ہے، عبادت رہ جاتی ہے. وہ کسی زاویے سے کرے انسان، بت پرستی کرتا ہو یا موحد ہو، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا، نماز پڑھتا ہو یا پوجا پاٹ کرتا ہو، جو بھی کرتا ہو، بھکتی ہے، عبادت ہے، یا محبت ہے یا عداوت ہے. یہی 3 چیزیں ہیں. آپ کوئی بھی قانون، کوئی بھی زاویہ، کوئی بھی طریقہ، کوئی بھی تہذیب، کوئی بھی تمدن لے آئیں اور اس میں دیکھ لیں تو یہی 3 چیزیں کارگر ملیں گی، یا عبادت یا محبت یا عداوت. اس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا پوری کائنات میں. پہلی آیت انا اعطیناک الکوثر، ہم نے عطا کیا. عطا محبت کی بنا پر ہوتی ہے. عطا، آپ کسی کو تحفہ دیتے ہیں، کسی سے ملاقات کرتے ہیں، کسی سے کچھ بات کرتے ہیں، محبت کی بنا پہ کرتے ہیں. دوسری آیت فصل لربک وانحر، عبادت. پہلی آیت محبت، دوسری آیت عبادت. انا شانئک هو الابتر، تیسری آیت عداوت. پہلی آیت میں محبت کا اظہار، دوسری آیت میں عبادت کا حکم، تیسری آیت میں عداوت کا اظہار. توجہ، پہلی آیت محبت، تیسری آیت عداوت، دوسری آیت عبادت. پروردگار عالم نے کیا نظام بنایا ہے. پہلے محبت کرو، پھر عبادت کے لیے مصلی پر آؤ، اور مصلی سے اٹھنے سے پہلے عداوت کا اظہار کرو. مصلی سے اٹھنے سے پہلے عداوت کا اظہار کرو. اب حدیث سناؤں، چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، سرکار مجلسی تحریر فرماتے ہیں کہ چھٹے امام نے فرمایا کہ جب تک 4 مردوں 4 عورتوں پر لعنت نہ کر دو، مصلی سے نہ اٹھو. جب تک 4 مردوں 4 عورتوں پر لعنت نہ کر دو، مصلی سے نہ اٹھو. کہ مولا وجہ کیا ہے؟ تو سرکار مجلسی تحریر کرتے ہیں کہ فرمایا کہ تمہاری عبادت کی قبولیت کی ضمانت ہے یہ 4 مردوں اور 4 عورتوں پہ لعنت. یعنی پتہ یہ چلا جب محبت ہوگی تو مصلی تک آؤ گے، عبادت کرو گے، اور تمہیں عبادت کی قبولیت کے لیے لعنت کر کے اظہار عداوت کرنا ہے. لعنت کر کے اظہار عداوت کرنا ہے. تو بات سمجھ میں آئی کہ پروردگار عالم نے عبادت کو بھی محبت کا مطلب تولا، عداوت کا مطلب تبرہ. پروردگار عالم نے عبادت کو تولا اور تبرہ کے درمیان رکھا کہ تولا اور تبرہ کے درمیان اگر عبادت نہیں کرو گے تو عبادت قبول نہیں ہوگی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تولا اور تبرہ کے درمیان عبادت کو رکھنا ہے. تولا چھوڑ کے عبادت کرو گے تو قبول نہیں،
تبرہ چھوڑ کے عبادت کرو گے تو قبول نہیں، ان دونوں کے درمیان عبادت رکھو تو قابل قبول ہے۔ تو پروردگار عالم نے نظام بنا دیا کہ دیکھو محبت کرنا ہے، عبادت کرنا ہے، اور پھر اظہار عداوت بھی کرنا ہے۔ اچھا، تیسری آیت جو ہے جس میں اِنَّا شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، آپ کا دشمن ہی ابتر ہے، اس کی اولاد نہیں ہونی ہے۔ چھٹے سرکار سے ہی یہ بھی روایت ہے، چھٹے سرکار کے پاس صحابی آیا امام کا، اور آنے کے بعد کہتا ہے اے رسول کے فرزند، قرآن مجید کی آیت ہے اِنَّا شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، آپ کا دشمن ابتر ہے، اس کی اولاد نہیں ہونی ہے، اس کی اولاد نہیں ہونی ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں فلاں ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں، اور یہ بھی طے ہے کہ دشمن ہے آپ کا۔ ولید بن عبد الملک بن مروان بن حکم بن عاص، کہنے والا کون ہے رسول کو؟ عاص بن وائل، ابتر۔ تو یہ اولادیں موجود ہیں۔ ماجرا کیا ہے؟ قرآن کی آیت غلط ہو نہیں سکتی، اور ان کی دشمنی بھی پکی ہے، دشمن بھی پکے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا حضور سرور کائنات کا اوپر نازل ہونے والا یہ سورہ کہ اس میں کیا خدا کہنا چاہتا ہے۔ ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، لیکن اے فرزند رسول یہ بتا دیجئے اس کا مطلب کیا ہے۔ یہ جو دشمن ہیں یہ بھی موجود ہیں، اور قرآن کا چیلنج بھی موجود ہے کہ ان کی اولاد ہی نہیں ہونی، ان کی اولاد ہی نہیں ہونی، ان کی نسل ہی آگے نہیں بڑھنی۔ آخر ماجرا کیا ہے؟ پھر یہ کون ہیں؟ یہ جو دشمنان اہل بیت ہیں، دشمنان دین ہیں، دشمنان رسول ہیں، آخر کیا بات ہے؟ ان کے یہاں اولادیں کیوں ہیں؟ باپ بھی موجود ہے، بیٹا بھی موجود ہے، پوتا بھی موجود ہے، دادا بھی موجود ہے، پردادا بھی موجود ہے، پورا سلسلہ موجود ہے، پورے شجرے موجود ہیں۔ آخر معاملہ کیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ کیا سمجھتے ہو تم اس شجرے کو دیکھ کے؟ کہا ہم یہی سمجھتے ہیں شجرے کو دیکھ کر کہ ان کی اولادیں ہیں۔ کہا ایسا نہیں ہے، بہت توجہ، ایسا نہیں ہے۔ کہ مولا پھر وضاحت فرمائیں کہ ماجرا کیا ہے؟ کہ ہمارا جو بھی دشمن ہے اس کے یہاں اولاد نہیں ہونی ہے، ہمارا جو دشمن ہے وہ بے نسلہ ہی رہے گا، بے اولاد ہی ہوگا۔ جو بھی دشمن ہے، جو بھی دشمن ہے وہ بے اولاد ہی ہوگا، بے نسلہ ہی رہے گا، اس کی نسل آگے نہیں بڑھنے والی۔ کہ پھر یہ کیا معاملہ ہے؟ فلاں ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں، اور جبکہ یہ بھی طے ہے کہ وہ دشمن ہیں اور پکے دشمن ہیں، تو سرکار نے فرمایا بات یہ ہے کہ جو تم دیکھ رہے ہو کہ وہ ان کا بیٹا ہے، وہ نسبتی ہے، وہ نسبتی ہے، نسبی نہیں ہے، وہ نسبتی ہے، نسبی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ کام کسی اور کا ہے، نام کسی اور۔ کام قرآن کا جو چیلنج ہے وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ جب قرآن نے کہہ دیا اولاد نہیں تو پھر قیامت تک نہیں۔ تو اس لیے جب کبھی دشمن محمد و آل محمد کو دیکھا کرو اور اپنے ساتھ وہ کسی بچے کو انگلی پکڑ کے لے جاتا ہوا نظر آئے تو سمجھ جایا کرو اس کا نہیں ہے، صرف منسوب ہوا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل۔ کیونکہ دشمنان دین کے ہاں، دشمنان رسول الثقلین کے یہاں یہ سلسلہ ہے ہی نہیں، قرآن کہہ رہا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، بس آخری بات باب فضائل کی اور ربط مصائب، کیونکہ مجھے اس بات کا خیال ہے گرمی کافی ہے اور وقت بھی کافی ہو چکا ہے۔ بس آخری بات باب فضائل کی۔ انا اعطینا کل کوثر، ہم نے عطا کیا آپ کو کوثر۔ اسی سورہ کوثر کے لیے آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی اس کی تفسیر میں تحریر کرتے ہیں
کہ بڑے بڑے بزرگ علماء نے بہت ساری تفسیریں کی ہیں سورہ کوثر کی، اور خود ناصر مکارم شیرازی نے 15 تفسیریں سورہ کوثر کے حوالے سے اکابرین کی کتب سے تحریر کی ہیں۔ ان میں عامہ اور خاصہ دونوں کے علماء موجود ہیں کہ جو انہوں نے تحریر کی ہیں، اور بہت ساری، کسی نے لکھنے والے نے لکھا کہ کوثر کا مطلب جنت ہے، کسی نے لکھا کوثر کا مطلب بارش ہے، کسی نے لکھا کوثر کا مطلب حوض کوثر ہے، بس آخری بات ہے اور گفتگو تمام ہے۔ کسی نے لکھا کوثر کا مطلب بارش ہے، کسی نے لکھا کوثر کا مطلب حوض کوثر ہے، کسی نے لکھا کوثر کا مطلب جنت ہے، کسی نے لکھا کوثر کا مطلب فردوس ہے، کسی نے لکھا کوثر کا مطلب عدن ہے، کسی نے لکھا کوثر کا مطلب سلسبیل ہے، کسی نے لکھا کوثر کا مطلب کثرت انعام ہے، کثرت انعام ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اپنے اپنے ذوق کے مطابق، اپنی اپنی خواہش کے مطابق لوگوں نے تفسیریں کر دیں۔ جنہیں جنت کی لالچ تھی انہوں نے جنت لکھ دی، جنہیں جام کوثر کی خواہش تھی انہوں نے کوثر لکھ دیا، جنہیں نعمتوں کی خواہش تھی انہوں نے کثرت انعام لکھ دیا، جنہیں بارش کی چاہت تھی انہوں نے بارش لکھ دی۔ عزیزان گرامی قدر، ہم یہ کہتے ہیں کوثر سے مراد جنت بھی ہے، کوثر سے مراد حوض کوثر بھی ہے، جنت سے مراد بارش، کوثر سے مراد بارش بھی ہے، کوثر سے مراد فردوس بھی ہے، کوثر سے مراد عدن بھی ہے، کوثر سے مراد سلسبیل بھی ہے، کوثر سے مراد کثرت انعام بھی ہے۔ اگر ان تمام تفسیروں کو جمع کرنا چاہتے ہو تو آؤ در اہل بیت پر ہم بتائیں ایک لفظ میں سب کو جمع کر کے۔ ہم سے پوچھو، ہم بتائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے جو بھی تفسیر لی ہے وہ در محمد و آل محمد سے لی ہے۔ باب العلم سے ہم نے جو کچھ بھی بھیک مانگی ہے علم کی وہ باب العلم سے مانگی ہے۔ ہم نے پوچھا جا کے اے مولا متقیان ذرا یہ تو بتائیے کہ کوثر سے مراد کیا ہے؟ جو سورہ کوثر میں لفظ کوثر آیا ہے، جو رسول کو عطا کیا گیا ہے، تو مولا متقیان نے بیان فرمایا کہ وہ کوئی اور نہیں ہے، اس کی تفسیر کچھ اور نہیں ہے، بس اس کی تفسیر میری زوجہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کہ کوثر سے مطلب میری زوجہ بنت رسول الثقلین مادر حسنین حضرت سیدہ عالمیان ہیں کہ مولا ہم ایک سوال کرنا چاہتے ہیں، جنت، عدن، سلسبیل، تسنیم، حوض کوثر، کثرت انعام، بارش، نعمتیں، یہ سب تفسیریں کی ہیں کہ یہ ضمنی ہیں۔ اگر غور کرو گے تو ان سب کو ذات سیدہ میں جمع کر دو۔ حوض کوثر، کوثر سے مراد حوض کوثر تو میں ساقی کوثر، کوثر سے مراد جنت تو زہرا خاتون جنت، کوثر سے مراد اولاد تو حسنین سیدہ کے بیٹے۔ بہت توجہ، تفسیر دیکھتے جائیے سمجھ میں آتا جائے گا۔ ہر کسی کا جتنی بھی تفسیریں موجود ہیں، 15 تفسیریں کی گئی ہیں، 15 کی 15 منتہی ہوتی ہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا پر۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بس پروردگار عالم نے سورہ کوثر کے ذریعے مجدہ سنایا اور سیدہ عالمیان اس دنیا میں تشریف لائیں، رسول کے گھر میں کلکاریاں گونجی اور وہ آنگن کہ جو ابھی تک خاموش تھا وہ بچی کی کلکاریوں سے گونجنے لگا۔
اور ایک خوشگوار ماحول، اور رسول نے اتنا پیار اور اتنی محبت اس بچی کو دی، ہمیشہ سینے سے لگائے رکھتے اور فرماتے یہ پروردگار عالم کی طرف سے رحمت ہے جو میرے اوپر نازل ہوئی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ جب بھی کوئی اس دنیا سے جاتا ہے تو وہ اپنے درمیان بہت سے رشتے چھوڑ کے جاتا ہے۔ جاننے والا یا جانے والی جو بھی ہو، وہ اپنے پیچھے بیٹی کا رشتہ چھوڑ کے جاتا ہے، جانے والا بھائی کا رشتہ چھوڑ کے جاتا ہے، بہن کا رشتہ چھوڑ کے جاتا ہے، باپ کا رشتہ چھوڑ کے جاتا ہے، ماں کا رشتہ چھوڑ کے جاتا ہے۔ مرحومہ کے بھائی موجود ہیں، اولاد موجود ہے، آپ سب پرسہ دینے کے لیے جمع ہوئے ہیں، بیٹے کو پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ اکبر! ہائے، جب دنیا سے رسول الثقلین گئے، رخصت ہوئے 28 صفر سن 11 ہجری، رسول نے آنکھ بند کی تو مسلمان رسول کی بیٹی کو پرسہ دینے کے لیے آئے، اور کس انداز سے پرسہ دیا؟ اللہ اکبر! دنیا میں کسی قوم نے اس انداز سے اپنے نبی کی بیٹی کو پرسہ نہیں دیا جس انداز سے رسول کی امت نے سیدہ عالمیان کو پرسہ دیا۔ ہاں، پرسہ دینے آئے، کیسے پرسہ دیا؟ اے ابو الحسن، اپنی بیوی سے کہو، بنت رسول سے کہو، یا دن میں رویا کریں یا رات کو رویا کریں، ہمارے کام میں اور نیند میں خلل واقع ہوتا ہے۔ اس انداز سے پرسہ دیا؟ ہاں، اس انداز سے پرسہ دیا کہ دروازے کو گھیر لیا گیا، سیدہ کے در پر آ گئے، لکڑیاں لے کے جمع ہو گئے، کہا ہم پرسہ دینے آئے ہیں رسول الثقلین کا۔ کس انداز سے پرسہ دے رہے ہیں؟ کہا دروازے پر آگ لگا دیں گے، ابو الحسن کو گھر سے باہر نکالو۔ سیدہ عالمیان فرماتی ہیں کیا اس در پہ آگ لگاؤ گے کہ جہاں رسول اللہ آ کے سلام کیا کرتے تھے؟ کہا ہاں، ہم کسی چیز کا خیال نہ کریں گے، اس در پہ آگ لگا دیں گے، اس بات کا لحاظ نہ کریں گے۔ کہا رے کیا اس در پہ آگ لگا دو گے کہ جس گھر میں راکب دوش رسول حسنین رہا کرتے ہیں؟ ارے وہ چھوٹے چھوٹے بچے کہ جو رسول پر سوار ہوا کرتے تھے۔ کہا ہاں، ہم آج کسی کا پاس و لحاظ نہ کریں گے، کوئی احترام کی بات نہیں کریں گے۔ اور صرف کہا نہیں گیا، ارے آگ لگائی گئی، سیدہ عالمیان دروازے کے اس طرف ہیں۔ ارے پہلی مرتبہ سیدہ نے دفاع ولایت کے لیے اپنے آپ کو دروازے تک پہنچایا۔ دروازے کے اس طرف دیوار ہے، اس طرف دشمنوں کا ہجوم ہے، آگ لگائی گئی، دروازہ جلتا رہا۔ جب دروازہ جلنے لگا، دروازے کی پکڑ کمزور پڑی تو ایک ملعون نے دروازے پر ایک لات ماری، دروازہ قبضے سے اکھڑا، سیدہ کے اوپر دروازہ آیا، سیدہ زمین پر گری، دروازہ سیدہ کے اوپر، ظالم دروازے پہ سوار، اور اس کے اوپر آتے اور پیروں کا زور دیتے۔ دروازے میں سلاخیں نکلی ہوئی تھیں، میخیں لگی ہوئی تھیں، سیدہ کی پسلیوں میں وہ کیلیں چبھنا شروع ہوئیں، سیدہ کی 3 پسلیاں شکستہ ہو گئی۔ سیدہ نے آواز دی، فضہ
میرا بچہ محسن شہید ہو گیا۔ ظالم آئے، دروازے پہ سوار ہو کے گھر میں داخل ہوئے، ابو الحسن کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا، کھینچتے ہوئے لے گئے۔ فضہ نے آ کے سیدہ کو سہارا دیا، اے سیدہ آپ خیریت سے ہیں؟ سیدہ نے فرمایا میرا محسن شہید ہو گیا۔ جزاک اللہ، میرا محسن شہید ہو گیا۔ روایت کے جملے ہیں، سیدہ دروازے پر آ کے بیٹھ جایا کرتی، وہاں سے خاک اٹھا کے سونگھا کرتی۔ امیر المومنین نے سوال کیا، اے بنت رسول کیا سونگ رہی ہو؟ کہا اس خاک سے مجھے میرے محسن کی خوشبو، اس خاک سے مجھے میرے محسن کی خوشبو آتی ہے، یہی میرا محسن شہید کیا گیا تھا۔ اجرکم ربکم جزاکم خیر الجزا۔ آخری فقرہ اور مجلس تمام۔ امیر المومنین کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا گیا، کھینچتے ہوئے ظالم لے گئے۔ سیدہ نے فضہ سے کہا فضہ مجھے سہارا دے کے اٹھاؤ۔ اب جو فضہ نے سیدہ کو اٹھایا، ایک ہاتھ شکستہ ہے، 3 پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ سیدہ اللہ اکبر، سیدہ اٹھیں، سب سے پہلا سوال کیا ابو الحسن کہاں ہیں؟ فضہ نے کہا گلے میں رسن باستہ کر کے، رسن باندھ کے ظالم کشاں لے جا رہے ہیں۔ سیدہ در پہ آئیں اور آ کے کہتی ہیں اے ظالموں ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں بالوں کو پریشان کر دوں گی۔ اتنا کہنا تھا، مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہوئیں، زمین مدینہ لرزنے لگی۔ اے سیدہ غضب ہو جائے گا، ایسا نہ کرنا۔ ارے بال پریشان کیے تھے، صرف کہا تھا مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہونے لگی۔ اے سیدہ یہ مدینہ ہے، ذرا یہ 61 ہجری شام و کوفے کے بازار، شام و کوفے کے دربار، آپ کی لاڈلیاں زینب و کلثوم بے مقنع و چادر پھرائی جا رہی ہیں۔ ظالم ندا دے رہا ہے ہاذہی زینب، ہاذہی ام کلثوم۔ کوئی یہ کہنے والا نہیں کہ یہ نبی زادیاں ہیں، ان کے پردے کا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا، ہمارے اس عظیم ذکر کو قبول فرما، ہمیں زیادہ سے زیادہ مجالس اہل بیت کی توفیق عنایت